نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات گرامی ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ فقیہ اہل سنت، محقق اصل، محقق مسائل پیچیدہ حضرت علامہ مفتی عالم مصطفیٰ مصباحی علیہ رحمت و رضوان کے چہارم کی محفل میں بیٹھے ہوئے۔ حضرات گرامی، مفتی عالم مصطفیٰ صاحب علیہ رحمت و رضوان کو جہاں تک میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، میں ان کی زندگی کے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہماری یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور یہی باتیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے جنت نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل۔ حضرات گرامی، مفتی عالم مصطفیٰ صاحب علیہ رحمت و رضوان کی ذات وہ بابرکت ذات تھی کہ اپنے جب حضرت مدرسے کے لیے روانہ ہوتے تو چونکہ جہاں ان کا مکان ہے وہاں سے مدرسہ کم سے کم 10 منٹ کی دوری ہے، تو مفتی صاحب علیہ رحمت و رضوان جب مدرسہ جاتے تو بیچ میں دیابنا اور اہل حدیث کا بھی ایک مدرسہ پڑتا ہے، تو جب اہل حدیث اور دیابنا کے لڑکوں کی جب حضرت پر نظر پڑتی تو یہ کہتے، میں نے اپنی کانوں سے بارہا سنا ہے کہ اجی ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہیں؟ تو بعض لڑکے یہ بولتے تھے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے فقیہ ہیں۔ تو مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی ذات صرف وہ ذات نہ تھی کہ جن کے فضل کی شہادت اور گواہی اپنے دیتے تھے، بلکہ اغیار بھی دیا گیا۔ اور حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت و رضوان جب کسی پروگرام سے آتے، رات کا 2:30 بجتا 3 بجتا، آ کے آرام فرماتے، اور جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی تھی، آنکھیں اور بیدار ہو جاتی۔ اب رات کا جاگا ہوا انسان جو پوری رات جاگا ہو، صرف 1.5 گھنٹے سو کے، پھر بھی میں نے ہمیشہ حضرت کو دیکھا کہ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، وہ چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، وہ ہمیشہ جماعت با جماعت کا اہتمام کیا کرتے۔ ولایت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہوے میں اٹھ کر اگر ہوے میں مصلی بچھا کر اگر نماز پڑھ لیا جائے تو صرف اسی کا نام ولایت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے اس پہ ہاتھ پھیر دینا 10 کے شب اور وہ شفایاب ہو جائے تو صرف اسی کا نام ولایت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق پوری زندگی صوم و صلات کا پابند رہ کر اگر انسان نے اگر زندگی گزاری تو اس کا نام بھی، اور اس پر مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی ذات انہوں نے پوری زندگی اس پر کاربند رہے اور پوری زندگی اس پر عمل کرے۔ اور حضرت مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی ذات وہ بابرکت ذات تھی کہ اگر فتاوے کے لیے اگر لوگ اگر استفتاء کے لیے اگر کہیں جامعہ اشرف کا نام آتا، کبھی جامعہ اشرف یا مبارک پور بھیجتے، اگر جامعہ الرضا بریلی شریف اگر استفتاء بھیجتے تو ایک استفتاء مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت کے نام سے بھی الگ تھا، ان کے نام سے بھی الگ سے لوگ جو ہے استفتاء بھیجا کرتے تھے۔ یہ تھے مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی ذات، علامہ ضیاء المصطفیٰ۔ اور ان کا عالم تو یہ تھا کہ جب جماعت سادسہ خامسہ کے طالب علم تھے تو فضیلت کے طلبہ کو ادب کی کتابیں پڑھایا کرتے۔ مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی ذات وہ ذات تھی کہ جنہوں نے 20 سال اور 30 سال کی عمر میں وہ علم حاصل کیا کہ دوسرے لوگ 60 سال کی عمر میں بھی وہ علم حاصل کیا۔ ان کی ذات اتنی بابرکت ذات تھی، اور ان کی اتنی کم عمری میں جو ان کے داڑھی کے بال جو سفید ہو گئے تھے اور ان کی حالت جو اتنی نازک ہو گئی تھی، صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ کثرت مطالعہ کیا کرتے۔
اسی وجہ سے حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت و رضوان کی ذات جو ہے اتنی کم عمر میں جو ہے نا وہ نہیں بہت کمزور ہو. حضرت 25 سال 30 سال کی عمر میں انہوں نے وہ علم حاصل کیا کہ دوسرے لوگ جو ہے 55 سال اور 60 سال کی عمر میں وہ علم حاصل. جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا حضرت علامہ احمد مصباحی جو اشرفیہ کے صدر المدرسین ہیں ان سے اگر کسی نے پوچھا کہ حضرت علم توقیف پڑھانے والا کون ہے تو کہا کہ میری نظر میں تو کوئی نظر نہیں آتا, جاؤ گھوسی میں ایک مفتی عالم مصطفیٰ صاحب ہیں وہ جو ہے نا آپ کو علم توقیف پڑھائے گا. وہ تھے مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی ذات. ان کے کن کن کارناموں کو میں بیان کروں اور کن کن کارناموں کو میں چھوڑوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ مفتی عالم مصطفیٰ صاحب چلے گئے. مفتی عالم مصطفیٰ صاحب تھے, میں کہتا ہوں مفتی عالم مصطفیٰ صاحب تھے نہیں بلکہ آج بھی مفتی عالم مصطفیٰ صاحب ہمارے بیچ ہیں. ان کی یادیں ان کی کارنامے آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں کبھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مفتی عالم مصطفیٰ صاحب تھے, بلکہ مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی ذات آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور ان کی علمی کارنامے اور ان کی خدمات جلیلہ آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کے خدمات کو جتنا تبصرہ کیا جائے, ان کے خدمات کو جتنا سراہا جائے, ان کے خدمات کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے, اور ان کی ذات کے لیے جو نہیں ناکافی ہے. حضرات گرامی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان جب مناظرہ کا کہیں اگر مناظرہ کی بات آتی اور حوالہ جات کے لیے اگر کسی کی ضرورت پڑتی کہ حوالہ جات تلاش کر کے کون دے گا, ریفرنس کون نکالے گا, تو اس میں سب سے پہلا نام اگر آتا تھا تو مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی. علم توقیت ہو, علم مناظرہ ہو, علم میراث ہو, علم فقہ ہو, بلکہ جتنے بھی ہیں ہر ایک فنون پر حضرت کو ایسی مہارت تامہ حاصل تھی. ارے ہمارے استاذ علامہ عبد المبین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کے پڑھانے کا انداز اتنا مؤثر انداز ہے کہ جب وہ پڑھاتے ہیں تو دوبارہ شرح کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ بچوں کے ذہن میں وہ پوری عبارت حاشیہ کے ساتھ جو ہے نا پورا. وہ مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی ذات تھی. میں حضرت کے شروع سے لے کر حضرت کی میں نے عملی زندگی دیکھی ہے. اوروں کے بارے میں سنا جاتا ہے کچھ اور, لیکن جب ان کی قریب جایا جاتا ہے تو کچھ اور نظر آتا ہے. لیکن مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی ذات وہ ذات تھی کہ جو ظاہر میں بھی وہی تھی اور باطن میں بھی وہی. ان کا ظاہر اور ان کا باطن ایک تھا. وہ مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کی ذات تھی. اگر کسی جگہ دور دراز کا سفر ہوتا, دلی ممبئی یا کہیں بھی سفر ہوتا, اگر کوئی پوچھتے کہ کہاں سے آئے ہو تو بول دیا جاتا کہ صرف مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کے بہار سے آیا ہوں. یہی اپنا تعارف کرنے کے لیے کافی ہوتا. اگر کوئی پوچھتے کہ کہاں رہتے ہیں, کہاں سے آئے ہو, اگر یہ بھی بول دیا جاتا کہ میں کٹیہار ضلع سے آیا ہوں تو وہ ضرور یہ پوچھتے کہ مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان کو جانتے ہو. غور کریں میرے پیارے, یہ تھے ہمارے مفتی صاحب علیہ رحمت و رضوان. آج اللہ کو پیارے ہو گئے, یقین نہیں ہوتا ہے. اور مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمت و رضوان ہم سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے مدرسے کی ذمہ داریوں سے اگر سبکدوشی مل جائے تو یہ جو دیوبندی کی جو شروحات چلتی ہیں, اگر 2 سال کی بھی فرصت مل جائے تو اعدادیہ سے لے کر فضیلت تک میں ساری شروحات کو بند کرا دوں اور اس میں اہل سنت والجماعت کی شروحات کو جو ہے نا منظر عام پر. ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے بہت کام لینا باقی تھا, لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کرنے جنت نصیب عطا فرمائے. اور حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت و رضوان کے جو کارنامے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو ان کے جو قلمی نسخے ہیں ان پر اب کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے. جتنے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں, میں ان سے ادباً یہ گزارش کروں گا کہ مفتی عالم مصطفیٰ صاحب مفتی صاحب قبلہ کی ذات سے متعلق اگر کوئی دینی علمی کوئی بھی واقعہ اگر آپ کے ذہن میں اگر نقش ہے یا آپ کے ذہن میں اگر ہے تو آپ جو ہے ضرور مطلع کریں یا تحریری طور پر پیش کریں تاکہ ان کے کارناموں کو اور ان کی سوانح حیات کو جو ہے نا کتابی شکل میں لایا جائے تاکہ ان کے حیات کو پڑھ کر جو ہے دوسرے لوگ بھی جو ہے نا فائدہ انشاءاللہ. عرص چہلم کے موقع پر حضور مفتی صاحب علیہ رحمت و رضوان کے کارنامے کو جو ہے سوانحی شکل میں جو ہے نا پیش کیا جائے گا. میں تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی جو ہے نا ہماری اس کام میں مدد کریں تاکہ اس کام کو جو ہے آگے سے آگے بڑھایا جائے. میں تمام گفتگو کے ساتھ اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.